احسان ٹیپو، جیسے انڈین ڈیفنس اتاشی نے انڈونیشیا میں پبلکلی ایکنالج کیا کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے، کانگریس کی طرف سے اس کا پولیٹیکل بیکلاش بھی آیا، اکتوبر نومبر میں بہار میں الیکشنز بھی ہے اور مودی حکومت پر اس وقت کافی پریشر ہے۔ پاکستان سے شکست اور پھر ڈپلومیٹک ہیومیلیشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پھر حملہ کرے گا، پھر کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کا جواز ڈھونڈے گا؟ جس طرح سے پاکستان نے رسپانس دیا ہے انڈیا کو، اور جو رافال کے حوالے سے رپورٹس آئی ہیں، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کلیم کر رہا ہے بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی کنسسٹنٹلی وہ کلیم کیا ہے کہ کئی جو ہیں یعنی ملٹیپل رافال جو ہے پاکستانی گرائے ہیں۔ تو میرے خیال میں نیئر فیوچر میں تو ایسا سچ مجھے نہیں لگ رہا ہے، لیکن جنرل صاحب نے جو بات کی کہ وہ ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا جو پراکسی یہاں پہ ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں، اور وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یعنی جو ٹیررسٹ گروپس ہیں اس کے ذریعے، وہ اور بھی پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس کے ذریعے بھی، اکانومی، انٹرنیشنل وہ ایفرٹ یا ان کے جو لابیز ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، وہ ان کو یوٹیلائز کر کے وہاں پہ بھی آپ کو چوک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس پہ بھی میرے خیال میں صرف یہ نہیں کہ ہم جنگ پہ اور جو ملٹری افیئرز ہیں اس پہ فوکس رہیں، بلکہ جو سفارتکاری ہے پاکستان کو اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران بھی بڑی اچھی سفارتکاری رہی پاکستان کی۔ اسحاق ڈار صاحب کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے انگیج کیا جو برادر ملک ہیں مسلم ورلڈ میں اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں یہ ملٹائی فرنٹ ہے، اس کو یعنی صرف ملیٹرلی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس میں انٹرنل جو اسٹیبلٹی ہے پاکستان کی وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ملک اور جو قوم ہے وہ یعنی جب تک اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوگی تو وہ پھر جنگیں بھی نہیں لڑ سکتی، اور وہ چیزیں ریسنٹلی ہم نے دیکھی بھی، جو ہمارے ریجن میں پڑوس میں بھی ایک جنگ ہوئی کہ وہاں پہ دعوے تو بڑے کیے جاتے تھے لیکن جب ایکچوئل جنگ کی باری آئی تو وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے۔ تو پاکستان جو ہے انڈیا کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں یہ ملٹائی پرونگ ہے، ملٹائی یعنی ڈائمینشنل ہے، اور سب پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیسے اس کو ٹیکل کرنا اور کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ ٹیپو، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھارت کے ساتھ حالات خراب ہوئے تو پاکستان کی سیاسی قیادت میں یونانیمٹی نظر آئی لمحے، لیکن اب پی ٹی آئی عاشورہ کے بعد ایک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے۔ پولیٹیکل پولرائزیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان سچ وولٹائل ریجنل انوائرمنٹ۔ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ضروری ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ وی آر ایبل ٹو مینٹین دس ایٹ دس ویری مومنٹ؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو بالکل وہ بہت ضروری ہے، چاہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کے ذریعے پھر آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے، بلکہ میں تو سیکیورٹی معاملات دیکھتا ہوں جو ٹیررزم کے حوالے سے، تو وہ بھی بالکل انٹر لنکڈ ہیں آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ۔ لیکن ایک چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی پیسفل پروٹیسٹ کی طرف جا رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جو سویلائز سوسائٹیز ہیں، ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، ان کو بھی سانس لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ زیادہ جو ریسٹرکشنز ہوں گی تو وہ مودی کا حال بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سو کالڈ ڈیموکریسی تو ہے اور وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، لیکن وہاں پہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ نہ میڈیا آزاد ہے وہاں پہ، نہ پولیٹیکل پارٹیز آزاد ہیں، اور کچھ ایسے ڈیفینس انالسٹ جو انڈیپینڈنٹ تصور کیے جاتے ہیں ان پہ بھی یعنی ریسٹرکشنز لگی، جو پاک انڈیا جو ایک کانفلکٹ جب یعنی جاری تھا۔ تو میرے خیال میں کہ پاکستان کو اس سے بھی سیکھنا چاہیے، اور جو زیادہ ریسٹرکشنز ہوں گی سوسائٹی میں، اور پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، یعنی دنیا کا سب سے یعنی 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، تو وہاں پہ اگر اس طرح کی ریسٹرکشنز ہوں گی تو یہ نہ ہو کہ وہ غلط ریئیکشن ہمیں فیوچر میں دیکھنا پڑے، تو اور اسے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ پیسفل پروٹیسٹ ہر پاکستانی کا حق ہے، وہ کنسٹیٹیوشن بھی اس کو دیتا ہے، اور اس کو میرے خیال میں روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں، انگیجمنٹ ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں، پی ٹی آئی کو بھی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، بجائے یہ کہ ادارے کی وہ رٹ لگائیں کہ ہم نے صرف ادارے سے بات کرنی ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں پولیٹیکل، وہ پولیٹیکل فورسز کو ریزالو کرنے چاہیے، اس میں نہ کسی ادارے کو بیچ میں آنا چاہیے، تاکہ اور پی ٹی آئی کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی ہیوج میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ ہے یہاں، اور باقی بھی ملک میں ان کی ریپرزنٹیشن ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ میں بھی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اس طرح کے جو پولیٹیکل ہے پیسفل مین سے اگر وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہوں تو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔